بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی مصباح پروگرام بھی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 جولائی ہے، سیکنڈ ذیلحج ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کی فارمیٹ کا علم ہے، اور جو بھی امت مسلمہ کی اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو باقاعدگی سے یہ فوکس کے اندر اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ اور تحریر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان سے لے کے افغانستان، عراق، شام، ان تمام چیزوں کی جو تبدیل ہوتی ہے اس کے اندر سیاست ہے، اور تیزی کے ساتھ چونکہ طالبان کا بڑھتا ہوا نفوذ ہے افغانستان میں، اس سے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ مختلف قسم کے بیانات آپ اپنے لوکل ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر تجزیہ اور تحلیل کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام آغا بیشم حمدانی صاحب، قوم المقدسہ ایران سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ابھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ اس اہم موضوع پر ایک پھر آپ نے موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ قبلہ، اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، کیونکہ دعوے بلند و بالا بہت کیے جا رہے ہیں کہ جی 85% حصے پہ قبضہ کر لیا طالبان نے اور 80% پہ کر لیا۔ اصل حقائق کیا ہے؟ کیونکہ ایک ایگریمنٹ، پیس ایگریمنٹ تہران سے ہوا، جس میں طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ موجود تھا۔ اس کے اندر افغانستان کے مختلف قسم کے، چاہے وہ دوستم والے ہوں، محمد شاہ مسعود والے ہوں، حقانی والے ہوں، یہ جتنے بھی اور متحرک گروپ ہے وہاں پر جو اسلحہ بردار اپنے پاس ایک ملیشیات رکھتے ہیں، وہ سبھی تقریباً ان کے نمائندے جو ہے وہ تہران آئے تھے، اور اس کے بعد ایک پیس اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا کہ افغان آپس میں خون نہیں بہائیں گے اور ایک دوسرے کو برادر کشی نہیں کریں گے۔ ایران نے اس کے اوپر بہت کامیابی کے ساتھ ان کے مذاکرات کرائے تھے۔ وہ ایجنڈا کیا تھا، اور اس کے بعد اصل اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، تاکہ اس کے بعد جو اس کی ویوز ہیں اس کے اوپر تبصرہ اور تحلیل کی جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ اس موقع پر آپ نے یاد رکھا۔ دیکھیں، ہم نے متعدد مرتبہ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، اور آج تقریباً ایک ہاٹ موضوع ہے یہ انٹرنیشنل افیئرز کے اندر کے طالبان کے حوالے سے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر بات کی جائے۔ ابھی ظاہر ہے کہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ جب بھی ایک گروپ جو ہے، ایک مسلح گروہ، وہ یوں ابھر کے آتا ہے تو شدید پریشانی ہوتی ہے اس نہتے عوام کے لیے کہ جو ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر مختلف مذاہب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بالآخر افغانستان کی جو آبادی ہے وہاں پر فارسی زبان ہے، پشتو زبان ہے، شیعہ ہیں، سنی ہیں، مختلف اقوام آباد ہیں، مختلف قبیلے آباد ہیں، تو واقعاً شدید تحفظات کا شکار ہو جاتا ہے انسان کے۔ اس حوالے سے ان کی جان مال کے حوالے سے جو ہے وہ عالمی برادری میں تحفظات ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اس کی خاطر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا بالآخر۔ لوگوں کی عزت ہے، ناموس ہے، اموال ہے، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے، اس کے لیے جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا سبب ہے۔ اب یہاں پر ہم نے پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا کہ یہاں پر امت اسلامی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، یہاں پر حقیقی جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ خود افغانستان کے اندر امریکہ تقریباً 20 سال تک اپنی جو ہے وہ غیر قانونی افغانستان کے اندر سرگرمیوں کے بعد اب اس طرح بے یارو مددگار ان کو چھوڑ کر اپنی غیر ذمہ دارانہ جو وہاں سے اپنا جو ہے ایگزٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اب جو صورتحال بن چکی ہے، تو یہاں پر واقعی ذمہ داری اور یہاں پر خراج تحسین ہمیں پیش کرنی چاہیے اسلامی جمہوریہ ایران کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بالآخر افغان مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی۔ دیکھیں، ہم یہاں پر اپنے پروگرام میں بھی اور اسی طرح عمومی طور پر بھی کسی ایک گروپ کی نہ ہم مخالفت کی بات کرتے ہیں، نہ ہم اس کی جو ہے وہ کسی حمایت یا تائید کی بات کرتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ بات یہی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں۔
اب طالبان بھی حقیقتاً تو جو ہے وہ افغان کوئی ایسا نہیں ہے کہ افغانستان کا ایک گروپ ہو کہ جو وہاں سے ابھرا ہو یا ان لوگوں کا ایک، بالآخر یہ حقیقت ہے کہ افغانستان سے باہر اس کے بارے میں پلاننگ کی گئی، اس کے بارے میں بات کی گئی، اور پھر باہر کی طاقتوں سے یہ جو ہے وہ حمایت یافتہ ہو کر پورے افغانستان پر قابض ہوا۔ لیکن ایک ریالٹی ہے بالآخر افغانستان کی، ایک ریالٹی ہے کہ وہاں پر ایک ایسا مسلح گروپ موجود ہے، یا بالآخر اس مسلح گروپ کے نام پر کچھ لوگ اور کچھ طاقتیں قدرت موجود ہیں کہ جو وہاں پر اپنا اثر و نفوذ دکھاتی ہیں۔ تو بہرحال جمہوری اسلامی ایران بھی اسی حوالے سے، یعنی اس کا یہ جو انسانی پہلو ہے، اب یہاں پر بعض لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں گے جی وہ طالبان کو ایران نے اٹھا لیا یا طالبان، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت کتنا ہیومن تھریٹ ہے یہاں پر، یعنی کتنی نسلوں کا جو ہے وہ نسلیں تھریٹ پر موجود ہیں، ان کی آئندہ خطرے میں ہے، ان کی جانیں خطرے میں ہیں، ان کے مال۔ یہاں پر بہترین ہمسایہ داری یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو بٹھا کر سمجھایا جائے، سلجھایا جائے، اور وہی جو افغان مذاکرات ہوئے تہران کے اندر، تو وہاں پر جن چیزوں پر بہرحال آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا اور جس پر پہنچے وہ یہ تھے کہ عوامی جو جگہیں ہیں، مساجد ہو گئیں یا عوامی علاقے ہو گئے، ان پر مسلح کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، اس کو جو ہے وہ روکا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی دہشت۔ خوب یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں کہ جن پر جو ہے وہ نتیجے پہ انسان پہنچے، لیکن بالآخر یہ ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی قرارداد ہے۔ اب اس قرارداد کو جو ہے وہ تک جو ہے وہ عملی ہوتی ہے، اجرائی ہوتی ہے، یہ ایک دوسری چیز ہے کہ جس کو بہرحال جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک یہ آگے پڑے۔ اچھا، اس میں جو پیس اعلامیہ ہوا اس میں کچھ گروہوں کو جو ہے وہ جہاں پر طالبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ طالبان کی طرف، اور جو جہاں پر اس وقت کابل کی حکومت ہے کچھ علاقے ان کی طرف کے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے، جس طرح سے کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے کر کے اس کو چلایا جائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ طالبان نے پہلے جو ان کی سابقہ حکومت تھی، اگر وہاں سے ہم دیکھیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ یادیں ابھی تازہ ہیں، وہ نشانات، وہ زخم، وہ تمام خبریں اذہان کے اندر، وہ نقوش ابھی مدھم نہیں ہوئے ہیں جس میں عورتوں کے اوپر بے پناہ تشدد تھا، جس کے اندر مختلف فرقوں کو خصوصاً جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ بہت بے رحمانہ سلوک ہوا۔ مزار شریف اور بامیان کے اندر تقریباً 30,000 لوگ ایک رات میں قتل کیے گئے۔ اس طرح کی بہت ساری وارداتیں، مگر اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ طالبان نے کہا کہ جس شیعہ اثنا شری جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور بہرحال افغان ہیں اور ہم برادر کشی نہیں کریں گے، ہم مسلمان کو نہیں ماریں گے۔ یہ ان کا ایک ڈفرینٹ نیریٹو تھا، اور اس کو بھی اس کے اندر خدشات پائے جا رہے تھے کہ کہیں سیاسی چال نہ ہو کہ جب ٹیک اوور کر لے تو اس کے بعد کشت و خون شروع ہو۔ مگر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اسلامی جمہوریہ کے فٹ پرنٹ بہت مضبوط تھے، پاکستان بھی اندر شامل تھا، ایران بھی شامل تھا، چائنا بھی کسی حد تک ہم کہیں گے شامل ہے، پیچھے روس بھی ہے، اور جو امریکہ کا نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ ایران کام کر رہا تھا۔ امریکہ نے طالبان کو چوز اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک نان ڈپلومیٹک ایک الائنس ہے جس کے پاس بات کرنے کو نہیں، ہر چیز بندوق کے زور پر وہ کام کرتے ہیں، تو یہ زیادہ میس کریٹ کریں گے، پورے افغانستان کو تباہ کر چھوڑے گی، اس لیے ان کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اسلحہ بھی دیا گیا، پوری دنیا نے اس کو دیکھا، کور بھی کیا۔ مگر ایران نے وہاں پر جب ان کو ساتھ بٹھا کر امریکہ کی تمام امیدوں پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو آپ فیوچر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا افغان متحارب دھڑوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے گا جو کہ ایک دوسرے کے شدید خون کے پیاسی ہیں؟ جی بہرحال اب دیکھیں کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں کیا دکھاتا ہے اور کیا نظر آتا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک اس کا تحریک طالبان افغانستان جو ہے، ایک اس کا ماضی ہے، وہ ماضی کو اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی بیس پر ہم ان کے حوالے سے کوئی اچھی رائے دے سکیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی کوئی اچھی خبریں نہ آ رہی ہوں، ظاہر ہے خبریں بیچ میں جو ہے وہ ایسی بھی آتی ہیں۔ مختلف طالبان نے خود جو اپنا موقف اپنایا پریس کانفرنس کی تہران کے اندر،
یا اسی طرح مختلف اور جگہوں پر، یا ان کا جو روس کا دورہ تھا اس دورے کے اندر انہوں نے جو موقف اپنایا، یا بالآخر خود افغانستان کے اندر جو موقف، اس موقف میں بالآخر یہ گنجائش موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلکی اعتبار سے جو ہے وہ ایسے کام انجام نہیں دیں گے، ہم جو ہے وہ دوسرا انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے ہم. لیکن اب یہ باتیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ باتیں تو ہوئی ہیں، اب یہ باتیں آئندہ چل کر کس حد تک حقیقت بنتی ہیں، کس حد تک جو ہے اچھا، وہ اس میں تھوڑا سا اس کی تھوڑی صداقت چیک کر لیتے ہیں. جن علاقوں میں بعض جگہوں پر طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہاں پر دوسرے فرقوں کی آبادی ہے، مثلا اسماعیلی وہاں پر ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شیش امامی ہے، 12 امامی اثنا شریف موجود ہیں، تو وہاں سے کوئی قتل عام کی خبر نہیں آئی ہے. دونوں کے اندر مسلح تصادم کی تو کوئی خبر نہیں آئی ہے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں اس کے اوپر کافی حد تک عمل پیرا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یا ایک دیکھیں نا، بڑے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر تقریباً ایک قسم کی آپس میں توافق ہوا ہے، یعنی ایک قسم کا جو ہے نا وہ آپس میں آپ کہہ لیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے رابطے کے ساتھ، یعنی اس کو نہ اس طرح فتح کہا جا سکتا ہے، نہ اس طرح جو ہے وہاں پر کوئی جنگی صورتحال بنی ہے. بہت سے علاقوں کے اندر آپس میں جنگ سے پہلے ہی جو ہے وہ رابطوں کے سلسلے میں، یا وہاں کے لوگوں نے اپنی شرائط کے مطابق آپس میں اتحاد کیا، یا طالبان کو اجازت دی کہ وہ وہاں پر آئیں. ایک دو علاقوں میں یوں ہوا کہ وہاں کے لوگ نقل مکانی کر گئے، جو شیعہ علاقے تھے، وہاں سے ایک بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. البتہ کوئی ایسا واقعہ میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ اس کو ماس کو کہا جا سکے کہ مسلک کے حوالے سے یا قوم کے حوالے سے. خدا نخواستہ کچھ کلپس دیکھنے کو ملے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ خواتین کی جو ہے وہ شادیوں کے حوالے سے یا عقد کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی پیچھے چل رہی تھی کہ ان کی زبردستی مجاہدین کے ساتھ، کہ اس کی بعد میں نے دیکھا کہ طالبان کی طرف سے جو ہے وہ تردید آئی، یعنی اس کی تقریب میں نے دیکھی، اس پہ جو ہے وہ کس حد تک سچی ہے، میرا خیال ہے وہ درست ہوگی بات. تو یہ جب صورتحال دیکھتے ہیں تو اس میں بہرحال ایک حد تک چینج تو نظر آتی ہے، میں نے عرض کی ہے کہ ایک حد، لیکن اس کے لیے بھی جلدی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ واقعاً چینج ہے. ابھی خود طالبان کے اپنے جو گروپس ہیں، مائنڈز ہیں، وہ خود بھی محسوس ایسے ہوتے ہیں کہ مشوش ہیں، یعنی اپنی خود کامیابیوں پر بھی تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ شک ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ کوئی ایسی جو ہے وہ پلان ہو، گیم ہو کہ ہمیں اکٹھا جو ہے. ابھی آخری جو مجھے محسوس ہوا، جو خبریں مجھے معلوم ہوئی، اس میں یہ تھا کہ شاید گورنمنٹ کا، یعنی گورنمنٹ آف افغانستان جو ہے اس کا اور طالبان کا کسی ایک حد تک یہ آپس میں معاہدہ طے پا گیا کہ ہم آدھے آدھے علاقے کر لیں، یعنی شمال کے علاقے صحیح. مثلا ان کے پاس ہوں اور جنوب کے علاقے ان کے پاس ہوں، اور کوئی اس قسم کے بات آ رہی تھی. لیکن اصل یہی ہے کہ اصل دیکھیں وہاں کی عوام بالآخر کیا چاہے گی، کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھے گی. اگر وہاں کی عوام اچھا، جو ہے وہ یہاں پر پہلے کی طرح وہاں سے ہجرت شروع کر دے. پاکستان نے پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ شاید ایک بڑی تعداد میں مہاجرین جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ موو کریں، یا ایران کی طرف جو ہے وہ موو کریں. اگر یہ موو شروع ہو گئی تو پھر تو مسلح جتھوں کو کھلی آزادی مل جائے گی، ان کو آزاد علاقے ملیں گے، وہ اپنی مرضی کا وہاں پر جو ہے وہ گھومنا پھرنا اور نظام. اچھا، لیکن اگر وہاں یہاں کی پر دو عوام چیزیں. جو ہے وہ فیصلہ کن رول اپنائے، وہ کہ نہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے علاقوں کا خود فیصلہ، تو پھر کچھ صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو. نہیں، یہاں پر کس فارمیٹ کے تحت جو طالبان جنگیں ٹیک اوور کر رہے ہیں وہ کس فارمیٹ کے تحت ہے؟ کیونکہ دیکھیں، امریکہ جب آیا تو امریکہ نے چاہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہی تھی، مگر بہرحال ایک الیکشن ہوئے تھے، اور الیکشن ہونے کے اس کے اندر جو ہے حامد کرزئی جو ہے وہ ایک برسر اقتدار آئے تھے. وہ چاہے آپ ان کو ایک امریکن پپٹ کہیں، کچھ بھی کہیں، واٹ ایور، وہ آپ کے اوپر ہے، مگر ایک پروسیس، ایک عمل سے گزارا گیا تھا اور حکومت آئی تھی. تو طالبان کو کیا لوگ ووٹ دیں گے؟ کیا یہ ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں، یا اسلحہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دندناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟
تو یہ اس کو آپ جمہوریت کہیں گے، اس کو ڈکٹیٹرشپ کہیں گے، اس کو نظام اسلامی کہیں گے، اس کو نام کیا دیں گے حکومت کو؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ اس کو ہم کیا عنوان کیا دے سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو اس کو نیچرل جبر کہوں گا۔ بالآخر ایک یعنی فیصلہ ہے کہ جو قدرت یعنی طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر افغانستان کی عوام پر فیصلہ تھوپا جائے گا۔ اگر افغانستان یعنی ایک ایسی صورتحال ہے جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بالآخر آپ کے سامنے وہ موجود ہے۔ اب وہ حقیقت، وہ چاہے ٹھیک ہے غلط ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم اس کو کم از کم ہم ڈیموکریسی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس کو جو ہے وہ ابھی تک نہیں۔ اب طالبان آتے ہیں، آ کے کوئی وہاں پر ریفرنڈم کرواتے ہیں، وہاں پر کوئی انتخابات جو نظر نہیں ہمیں آ رہا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، تو اس کی بیس پہ تو اس کو جو ہے وہ نہیں کہا۔ اب اسلامی نظام اس کو کہنا جو ہے وہ کس حد تک درست ہے، ان کی اسلامی بالآخر اسلامی نظام بھی ہماری جو فقہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو حقیقت اسلام ہے، اس میں بھی لوگوں کی مرضی کے بغیر تو آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ بالآخر لوگوں کی مرضی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس، جب امام علی اپنے امام ہیں تو، لیکن ان امام ہونے کے باوجود جب لوگ چل گئے، لوگوں نے کہا کہ ہماری زمام میں قدرت سنبھالو آپ، امام نے تلوار کی زور پر تو ان کو نہیں کہا میری حکومت میں ہو۔ تو ہم تو اس کو اسلامی اس لحاظ میں نہیں کہہ سکتے، لیکن بھارت آئندہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پہلے پاکستان نے بھی بڑا شور مچایا تھا کہ ہم بارڈرز بند کر دیں گے، یہ وہ۔ ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ پاکستان کے بھی انٹیریئر منسٹر کہہ رہے تھے یہ تو پاکستان میں جو ہاں پاکستان میں یہ کیا تبدیلی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بہت عمدہ طالبان ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی سوچ چینج ہو گئی، کوئی اس سے بڑھ کر بات کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلب پالیسی کیا ہے اس وقت پاکستان کی؟ جو ایک نیشنل ایک پالیسی ہوتی ہے وہ کیا اپنا رہے ہیں؟ آیا پہلے تو کہا تھا کہ نیوٹرل رہیں گے، تو یہ نیوٹرل رہنے والی زبان تو نہیں ہے۔ جب آپ اگر ایک سائڈ پر جائیں گے تو پھر یا تو اگر میں اس کو اس حساب سے لوں کہ طالبان کے آنے سے چونکہ ہندوستان کی انویسٹمنٹ کا سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے شاید اس کو جو ہے وہ دو ہاتھ لیا جا رہا ہے، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ مگر ہم نیوٹرل رہنے والی پالیسی نظر تو نہیں آتی، اور اس کے اثرات بابو سر کے اندر ایک دہشت گرد گروپ جو کہ اپنے آپ کو کمانڈر حبیب اللہ کمانڈر لیاقت کہلاتا ہے، وہ کھڑے ہو کر ریکارڈنگ کرا رہا ہے۔ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری خفیہ ایجنسی میں اس کا علم نہ ہو، اور وہ جیل توڑ کے فرار ہوا تھا، ابھی تک کہاں تھا جو وہ بالکل صحت مند تر و تازہ سامنے آ جاتا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ دیں گے آپ؟ جی میں آپ یہ تو عرض کروں کہ پاکستان کی پالیسی تو کنفیوژن ہی لگ رہا ہے ان کو، ابھی تک کنفیوز ہے، پتہ نہیں ہے۔ ایک دن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر طالبان آگے تو ہم بارڈر بند کر دیں گے، یہ تو آن دا ریکارڈ موجود ہے۔ اب آج کہ کل جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑے اچھے ہیں، ان کی طرز تفکر تبدیل ہو گیا، پتہ نہیں ان کا جو ہے وہ فکریں تبدیل ہو گئی ہیں یا کیا۔ اب آرمی کہتی ہے کہ ہم نے وہاں پر بارڈر پہ وہ فینس وال بنا دیے پہلے سے، تاکہ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ دہشت گردوں کی انفلوئنس ہو سکے ملک کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں پکچر واضح نہیں ہے طالبان کے حوالے سے، یا اگر واضح ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن بہتر یہی ہوگا کہ علاقہ پورا جو ہے، یہ خطہ جو ہے خصوصاً ہمسائے ممالک افغانستان کے جو ہیں اہم ممالک ہیں، جیسے پاکستان ہے، چین ہے، ایران ہے، روس ہے، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے خدا نخواستہ، تو پھر وہاں پر ایک عرصے کے لیے آپ دیکھیں ایک ستم دیدہ قوم ہے افغانستان کی۔ کبھی روس کے ساتھ جنگ بالآخر جنگ ہوتی ہے، ہم نے آپ نے نہیں دیکھی اور خدا نہ دکھائے، یعنی آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ نقل مکانی کر گئے ان کے، جی ہاں، یعنی جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ نقل مکانی کر گئے، یہ کہنا ہمارا کتنا آسان ہے کہ لوگ رہ رہے ہوں، کسی نے گھر بنایا ہو، اس کے بچے پڑھ رہے ہوں، اس کا ذریعہ معاش وہاں پر وابستہ، اور اس نقل مکانی مقصد سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا وہ چھوڑ کے، تو اب جہاں جائے گا وہاں صفر سے دوبارہ شروع کرے گا۔ تو یہ
بار بار روس آتا ہے، پھر طالبان آتے ہیں، پھر امریکہ آتا ہے، پھر کچھ دوبارہ جو ہے وہ طالبان آتے ہیں. تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ستم رسیدہ قوم اس کا مفلوق الحال کر دیا افغانستان کو. جی ہاں بالکل اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ امنیت صلح ایک یعنی کسی بھی ملک کے اندر آرامش ہونا، آرام ہونا، یہ تو وہ بیسک چیزیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لا بد للامین، کہ بادشاہ کی حکومت کی جو ہے وہ حقوق سے، چاہے اب وہ جو ہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، جو بھی ہو بادشاہ ہو، تاکہ ایک سسٹم موجود ہو، تاکہ وہ سسٹم کیا کرے. خود ائمہ کے پاس، ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے حکومتوں کی ذمہ داریاں جو ہیں کہ وہ کیا کرے، وہ لوگوں کے لیے راستے امن کرے، وہ لوگوں کے لیے امن کا ماحول فراہم کرے، انسان آرامش کے ساتھ زندگی گزارے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ قیمتی شے تو انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کی آئندہ آنے والی نسلیں ہوتی ہیں، اس کا بہرحال مال ہے، اموال ہے، عزت ہے، ناموس ہے. جب ایک شخص کی یہ سب کچھ جو ہے وہ دو پہ لگاؤ، اس کی اپنی جان دو پہ لگی ہو، اس کی ناموس دو پہ لگاؤ، اس کے مال دو پہ لگاؤ، اس کی اولاد، اس کو آئندہ کا کوئی فیوچر نہیں معلوم، نسلیں سب جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں. دوسرے ممالک کے اندر جا کر بیچارے جو اچھا خاصا جی ہاں، جن کی جو ہے شرافت مندانہ زندگی ہوتی ہے وہ بھکاری بن جاتے ہیں. جو ان کی تعلیمی بھکاری بن. مسائل، ان کی کلچرل مسائل، ان کی جو آئندہ، یہ صرف جو ہے وہ بات کرنا آسان ہے، اس کو حتی تصور کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہے. اور 13 رسد کے جو تو یہ واقعی اگر اس لحاظ سے یعنی انسانی نگاہ سے کوئی دیکھے، ان ہیومن رائٹس کے عنوان سے، تو میرا خیال ہے بہت ہو گیا افغانستان کے اندر. یعنی اب ایک صدی ہونے کو ہے، ہم جو کب سے سنتے آ رہے ہیں، ہم ہمارے والدین، ہماری جو ہے وہ بزرگان کہ کیا افغانستان کی صورتحال ہے. خود تو اس کو اب بالآخر کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے، جی ہاں، نتیجے کسی پہنچنا نتیجے چاہیے، پہ منطقی پہنچنا چاہیے. انجام ان سے دو کی چار. عوام جی ہاں کی کسی سننی چاہیے اور اس کا راستہ بہترین یہ ہے کہ علاقے کے جو ممالک ہیں، اس علاقے کے جو ممالک ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جمہوری اسلامی کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ دیکھیں جمہوری اسلامی کے اندر طالبان آئے ہیں، ہم نے بات آسان سننے والوں نے سن. جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں، لانگ ڈسٹینس کال کی جی وجہ سے رابطہ منقطع ہو رہا تھا. جی قبلہ کنٹینیو کیجیے. جی ہاں، آواز آ رہی ہے؟ جی جی کنٹینیو کیجیے. جی جی کنٹینیو کیجیے. میں یاد کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جمہوری اسلامی کے اندر طالبان کا آنا، طالبان ایک مسلک سے بالآخر کا تعلق ہے، جمہوری اسلامی کی حکومت یہاں پہ اکثریت ایک اور مسلک سے ہے. اسی طرح جمہوری طالبان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ جمہوری اسلامی کو تھریٹ کرے. خوب تو یہ بالآخر جمہوری اسلامی ایران کا، یعنی ایران کا ایک کوئی مخلص رویہ ایسا ہے، یا انہوں نے بالآخر طالبان کی جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہے کہ وہ آئے ہیں. کون آتا ہے؟ تو جب وہ آئے ہیں تو خوب اسی طرح باقی ممالک جو ہیں، اس خطے کے جو ممالک ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان گروہوں کو، وہاں کے جو فعال لوگ ہیں، ان کو اعتماد میں لیں، آئیں کسی فارمولے کی طرف بڑھیں. اچھا دیکھیں، یہ سارا اعلامیہ جو ہے وہ جاری تو ہو گیا، مگر کابل کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش مسلسل طالبان کر رہے ہیں. مختلف شہروں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، کبھی کسی شہر کا نام آتا ہے، کبھی کسی شہر کا نام آتا ہے کہ جس کو طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر حملہ آور ہے. تو پھر اعلامیہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب جنگ رک کیوں نہیں رہی؟ کیوں افغان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے طرف ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں اعلامیہ جو تہران میں جو ان کی آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں، افغان مذاکرات، ان میں تو جنگ بندی کی بات نہیں ہوئی. یعنی ان میں یہ دونوں اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ ہم سیز فائر کریں. ہاں اس ٹھیک میں ہے. یہ ہوا کہ کم از کم اگر آپ سیز فائر نہیں بھی کرتے ہیں تو کم از کم آپ پبلک پلیسز پہ ان کو نہ چھیڑیں. مساجد میں لوگوں جو کو، ہے وہ عام عوام نہ ہو، پبلک پلیسز پہ اٹیک نہ ہو. جرائم پیش عناصر جو ہیں وہ اگر کوئی کاروائیاں کرتی ہیں تو دونوں طرف، حکومت اور طالبان دونوں طرف مدد کریں کہ جرائم پیشہ عناصر جو ہے وہ ایسی کاروائی، ان چیزوں پہ یعنی کم از کم جو چیزیں ہیں ان پہ آپس میں اتفاق ہوا ہے. سیز فائر پہ اتفاق نہیں ہوا. چیز فائر پہ
نہیں ہوا ہے، اور ٹھیک ہے، تو یہ ابھی سلسلہ جو ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ اگر افغان حکومت کو دیکھیں تو افغان حکومت حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا خالی خول تھا جو پہلے سے خالی تھا، ایک عرصے سے خالی تھا، بس اس کا بھرم بچا ہوا تھا۔ اب جیسی کوئی امریکہ کی وہاں سے جانے کی بات ہوئی یا ایک ایسی فضا بنی ہے تو یہ جو خالی خول بھرم بچا ہوا تھا یہ دڑم سے نیچے گر گیا۔ گر گیا. یعنی جن علاقوں میں آپ دیکھیں کہ طالبان کے یہ حقیقت اس وقت سے بلا تکلیف علاقے یعنی تھے، یعنی یعنی اگر اس کو ایسے علاقے ہیں، یعنی افغان ہاں گورنمنٹ اول آپ پہلے دن سے دیکھیں کابل میں موجود ہے، وہ کابل بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ سیکورٹی وہاں کی قابو بھی نہیں نہیں ہوگا. ہو رہی۔ یعنی اگر اس کا تقابل عراق کے ساتھ کریں کہ جیسے امریکہ نے یہی افغان حکومت کا ڈھانچہ بنایا، امریکہ نے ہی عراق حکومت کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں بالکل مماثلت ہے. یعنی ان کو نہ فوجی تربیت ویسی تھی، اس کے اندر اپنے جاسوس رکھے، اس کے اندر اپنے لوگ رکھے، اس کے اندر افراتفری رکھی. یہاں پر طالبان آئے، ڈھانچہ کمزور تھا، گر رہا ہے. ادھر داعش آئی تھی، عراقی حکومت میں آپ دیکھیں کہ وہ سرنڈر ہو کے چلے گئے. اگر حشد الشعبی وجود میں نہ آتی تو اس وقت جو ہے وہ شامات کے اوپر وہ دولت اسلامی کے نام سے ایک پرچم لہرا رہا ہوتا. تو یہ تو اب دنیا کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جہاں پر بھی یہ مسیحا بن کے گئے ہیں وہاں انہوں نے ایک ایسا بوسیدہ سسٹم وجود میں لائے ہیں جو صرف نمائشی طور سے تو کہا جا سکتا ہے کہ حکومت ہے، مگر اندر اس کی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کرپشن، اس کے اندر ان کے لوگ، اس کے اندر افراتفری، اس کے اندر مختلف فکر کے لوگ، مطلب ایک جس کو یہ کہا جائے کہ ایک ایسا ایک ریوڑ جمع کرتے ہیں جو کسی طور سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا. مختلف فکروں کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم اس کا تجزیہ عراق سے کریں تو 100% بالکل اس کے فٹ پرنٹس ایک جیسے مل رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں عرض کرتا ہوں آپ خدمت میں، آپ دیکھیں کہ عراق کا اور افغانستان کا آپس میں کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ ہاں، جو امریکہ کی طرف سے رول ماڈل تھا وہ تقریباً ملتا ہے آپس میں۔ امریکہ کی عراق کے اندر بھی کوشش یہی تھی کہ جب وہ صدام حسین کی حکومت کو گرائے تو اس کے بعد ایک ایسی نمائشی حکومت کو وہاں پر برسر اقتدار لایا جائے کہ جن کے اندر مختلف شراکت دار ہوں، مختلف گروپس ہوں، وہ آپس میں لڑتے رہیں اور ایک کمزور حکومت ہو۔ اس کمزور حکومت کے ہوتے ہوئے ہم اپنا جو ہے عمل دخل عراق کے اندر جاری رکھیں، اپنے کام جاری رکھیں۔ یہی سیم ماڈل انہوں نے افغانستان کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو پریکٹیکل کیا، اور حقیقت ہے وہ گورنمنٹ ایسی ہی بنی کہ آپ ابھی بھی دیکھیں اب جو ملک جس کے اندر 2 پریزیڈنٹ ہیں، ایک پریزیڈنٹ جو ہے عجیب. آپ اس کو نہیں کہہ لیں کہ وہ کیا پریزیڈنٹ کون سا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اور ایک پریزیڈنٹ، حالانکہ دونوں پریزیڈنٹ آپس میں بن کوئی، انہوں نے عراق میں بھی یہی کوشش کی. لیکن عراق میں ایک اور چیز تھی جس کی وجہ سے عراقیوں کو نجات ملی اور افغانستان وہ نہیں ہو سکا، وہ وہی راز ہے کہ جس کے پیچھے اس وقت پوری دنیا لگی ہوئی ہے. اور وہ راز کیا ہے؟ وہ وہی مرجعیت کا جو نظام مکتب اہل بیت کے اندر موجود ہے کہ جس نے عراق کو نجات دی، یا وہ نظام ولایت فقیہ کے جس کو جو ہے وہ بیان کیا مذہب اہل بیت نے. البتہ اسلامی نظام ہے، یہ ایک الگ سے بحث ہو جائے گی. خوب، یہ فرق تھا عراق اور افغانستان کے اندر. یہاں پر عراق کی ملت قوم جو ہے، وہ عراق کی قوم کھڑی ہو گئی اپنی دینی لیڈرشپ کے پیچھے، اور اس نے جو ہے وہ نجات دی. نہیں تو گورنمنٹ اب تک وہی گورنمنٹ ہوتی، ابھی تک ان کے وہی اختلافات ابھی تک وہی ہوتے. عراق کو اگر نجات دی ہے تو حشد الشعبی نے دی ہے. حشد الشعبی بنی آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ کے بعد، اور حشد الشعبی کو سپورٹ کیا جمہوری اسلامی ایران کی حکومت نے رہبر انقلاب اور ولی فقیہ کے آرڈر پہ. بس وہاں کی شرائط اس وجہ سے متغیر ہوئی کہ وہاں پر قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب ہمیں افغانستان کی ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آتی. ہمیں افغانستان کے اندر ایسا کاؤنٹر جو ہے وہ کوئی سیکٹر نظر نہیں آتا کہ جو یو ایس اے کی ان پالیسیز کو یہاں پر افغانستان کی غارت گری جو ہے، صورت میں یہ کشت و خون جو افغانستان کے اندر ہے، یہ ابھی چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ نظر نہیں آتی، واللہ ایسے ہی ہے کہ یہ ابھی ایک دیر پا بنیادوں کے اوپر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خدا نخواستہ، کیونکہ ابھی کوئی سامنے کوئی فریم ورک ہوا نہیں ہے کہ کون اس کو روکے گا، کون اس کو کاؤنٹر کرے گا.
کہ کم از کم اگر امریکہ بیچ میں مطلب وہ اسلحہ چھوڑ کے ہٹ گیا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک میس کریٹ کرنے کی جو کوشش کی اس کے اوپر اس پہ کامیابی میں نہیں کہ اگر زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ملتی رہے گی. افغانی اس وقت پریشان رہیں گے، لگتا تو ایسے ہی ہے. جی ہاں، آپ اصل میں ناکامی جو ہے وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو لیڈرشپ ابھر کے افغانستان میں سامنے آئی دین کے نام پر، اس کی جو دینی نسخہ تھا یا اس کے پاس جو دینی آپ کہہ لیں کہ اس نے جو چیز پیش کی ماڈل کے اندر اتنا کشش نہیں تھی، اس کے اندر اتنی جذابیت نہیں تھی، اس کے اندر اتنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فضا موجود نہیں تھی کہ وہ حتیٰ دوسروں کو بھی اپنے اندر سمو سکے. لیکن جو ماڈل جو ہے مکتب اہل بیت نے عراق کے اندر پیش کیا، جو ماڈل عراق کے اندر سامنے آیا، جو نسخہ عراق کے اندر مکتب اہل بیت اس کے اندر اتنی غنی تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے مسلمان تو مسلمان غیر مسلمانوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اگر عزدیوں نے بھی شکریہ ادا کیا آیت اللہ سیستانی کا، تو وہ اس صلح کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا کردار، وہ اس کردار کے پیچھے وہ مکتب اہل بیت کی تعلیمات تھیں. یعنی وہ اصل حقیقت کامیابی اس مکتب اہل بیت کی ہے. آپ دیکھیں پاپ جو ہے وہ اٹھ کے آتا ہے عراق کے اندر آیت اللہ سیستانی کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے، ان کی جو ہے ان کوششوں کا کہ جس نے عراق کو نجات دی. یہ اسی لیے وہ آیا نا عراق کے اندر آیت اللہ سیستانی. تو آیت اللہ سیستانی در حقیقت اس مکتب اہل بیت کی نمائندگی، یعنی اس مکتب اہل بیت کے اندر اتنی عظمت تھی، بڑائی تھی کہ اس نے پوری دنیا کو جذب کر لیا اپنے اندر. لیکن جو ہمیں کمی ملی افغانستان کے اندر وہ یہ تھی جو دینی پاور وہاں پہ سامنے آئی، تھوڑا گنجائش تھوڑا سا محلے والے کے ساتھ جو ہے صحیح طریقے سے اس کے برتاؤ کر کے اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جمع کر سکتے. صحیح. اس کو تھوڑا سا اور تقابل کرتے ہیں مختلف اور جہتوں کے ساتھ. مطلب جس وقت انقلاب اسلامی آیا لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ علماء ہیں، یہ کیا حکومت کریں گے. انہوں نے بتا دیا کہ پوری دنیا میں مطلب اس وقت مائنس کر کے اسلامی جمہوریہ کو سیاست نہیں ہو سکتی، ان کے نقوش اس قدر گہرے ہیں. یہی چیز عراق کے اندر اگر آپ مرجعیت کی جڑیں دیکھیں اور وہاں سے جو حکم صادر ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں تو عراق کی جو ہے حکومت اعلیٰ کا تحفظ ہوتا ہے. اب اس کے برعکس اگر ہم طالبان کو دیکھیں تو کیا اگر یہ حکومت کرتے ہیں تو ان کے پاس سفرا ہوں گے، یہ کسی کو سفیر بنا کے بھیج پائیں گے؟ ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر بات کرنا ان کو آتی ہے، انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں. آیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح سے حکومت کریں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر اقوام متحدہ میں یہ کوئی اپنا نمائندہ بھیجنے یا دوسرے ملکوں کے اندر اپنے سفیر بھیجیں، اس کے بغیر کس طرح حکومت ہو جائے گی آج جو اس وقت کا دور ہے؟ اگر تو انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھا اور انہوں نے ریویو کیا اپنی بعض برتاؤ پہ، اپنی بعض اعمال پر، اپنی بعض جو ہے وہ کاموں پر کہ جو اسلام کے نام پر ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھیں اسلام جو ہے وہ صرف گھنونا چہرہ نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، اسلام صرف سختی نہیں ہے. سختی کا قوانین ظاہر سخت ہوتے ہیں، قانون ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ہو، اسلامی ہو غیر اسلامی ہو. قانون دیکھیں، اگر قانون کہتا ہے کہ چوری ممنوع ہے، اگر چوری آپ کریں گے تو فرض کریں آپ کو 20 سال سزا ہے. یہ 20 سال سزا سخت ہے، یہ کوئی بھی ہو یہ سختی. لیکن اسلام فقط یہ سختی نہیں ہے، اسلام کا چہرہ صرف سختی نہیں ہے، اسلام محبت کا دین ہے. اسلام کے اندر بہت وسعت موجود ہے، اسلام کے اندر رحمت موجود ہے، اسلام کے اندر ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے. تو اگر تو یہ اب اس تاریخ سے انہوں نے سبق سیکھا ہے، اگر انہوں نے تاریخ سے جو ہے وہ درس حاصل کیا کہ بھائی ہمیں اپنے نظریات کے بارے میں کچھ ریویو کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا کہ ہم دین کے نام پر کس طرح چلیں گے اور ہمیں جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ رویہ رکھنا پڑے گا. تو پھر تو آپ کو کیا لگتا ہے، صورت بنے گی. آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے ایسے لوگ جمع کیے ہیں یا نہیں؟ مطلب لگتا ہے کیا آپ کو؟ مطلب اس میں یس اینڈ نو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی جلدی ہے، البتہ میں نے عرض کی کہ ابھی تک جو ہے وہ مثبت چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یعنی
یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سراسر منفی ہے، نہیں، مثبت چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ خود ان کا جمہوری اسلامی میں آنا وہ بھی مثبت جو ہے وہ ایک قسم کی علامت ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمہوری تہران آئے، تو چونکہ تہران شیعہ ملک ہے تو ہم کہیں کہ جی تہران آئے ہیں تو لہذا جو ہے آپ اچھے ہو گئے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، چونکہ تہران ان کا آنا علامت ہے کہ بالآخر کچھ نہ کچھ انہوں نے تھوڑا سا مائنڈ چینج سیاسی کیا شعور، ہے، وجہ سے کہہ رہے ہیں، سیاسی شعور یعنی آیا ہے۔ لیکن ابھی جلدی ہے، ابھی جلدی ہے کہ ہم فوراً کہہ دیں کہ نہیں نہیں اب سب اچھا ہو گیا، یہ سارا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا سارا، نہیں نہیں، ابھی بھی بڑی خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بہت پرابلمز نظر آ رہے ہیں، لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر واقعاً یہ اپنے اس کو کردار کو تبدیل کریں گے، اگر یہ دیکھیں گے کہ بھائی اور بھی ریالٹیز ہیں افغانستان کے اندر، اور بھی ریالٹیز ہیں، صرف یہی حقیقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بندوق لے کے توپ لے کے کسی علاقے پہ چڑھ جائیں۔ اگر یہاں پر فرض کریں امریکہ نہیں رہ سکا سپر پاور ہونے کے باوجود، روس نہیں رہ سکا سپر پاور ہونے کے باوجود، برطانیہ نہیں رہ سکا بندوق کے زور پر، تو طالبان بھی بندوق کے زور پر نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بالآخر عوام کی رائے کا، عوام کی جو ہے وہ بات کا احترام کرنا پڑے گا، آپ چاہے اس کو ووٹ کا نام دیں، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ کوئی اور نام دیں، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، عوام کے رجحان کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا، عوام کو صحیح۔ اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا، عوام کو فیصلہ کروانا پڑے گا عوام سے۔ عوام کے بغیر جو ہے آپ ایک دن، دو دن، 4 دن جو ہے وہ زبردستی کر سکتی ہیں، لیکن آپ وہاں پر باقی نہیں رہ مستقل سکتے۔ بنیادوں امام پر نے بھی فرمایا تھا کہ ظلم کے ساتھ حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ نہیں رہ سکتی۔ اچھا، یہاں سے جو آپ امریکہ کے انخلا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہاں سے انخلا ہو رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بعض دفعہ تو یہ بھی خبریں آئیں کہ برگام ایئر بیس کی لائٹ بند کی گئی اور خاموشی سے انہوں نے باقاعدہ طالبان جو افغان حکومت تھی جو کہ ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، ان کو نہ انفارم کیا، نہ ان کو کچھ جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا، اور باقاعدہ تیزی کے ساتھ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسے ہی اطلاعات عراق کے ساتھ بھی ہیں۔ عراق میں جس دن سے جو عراقی جنگل کے اوپر حملہ ہوا، اس دن سے آج تک کے دن تک جو ہے وہ روز باقاعدہ، اگر بعض دن ایسے ہیں جس میں 2-2 3 حملے امریکی فوج پہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہفتے میں 2 یا 3 بار ہوتے ہیں، مطلب متواتر یہ سلسلہ ہنوز جو ہے وہ متواتر جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، جس سے امریکہ کی فزیکل جو اپیرنس عراق کے اندر تھی، جو گھومنا تھا پھرنا تھا، یہ تمام چیزیں تھیں، جگہوں پہ کنٹرول کرنا تھا، وہ زیرو پر آ گئی ہے، وہ بالکل غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ بلکہ جو قافلے وہاں سے نکل کر عراق سے شام میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں یہ افغانستان کے بعد اب عراق سے بھی بوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے؟ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ میرا خیال ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اگرچہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میری ذاتی رائے کے اندر امریکہ کا دل نہیں ہے کہ وہ نکلے، یعنی وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کا نکلے اس اس کا تو علاقے دل کو چھوڑنا۔ افغانستان میں بھی نہیں تھا، اس کا افغانستان سے بھی دل نہیں تھا کہ وہ جائے، وہ تو مجبوری ہے نا کہ اب وہ رک نہیں سکتے۔ جی ہاں، میں وہی یعنی وہ ان کا ارادہ یعنی اس طرح کا نہیں ہے، لیکن مجبوری ان کی ہے اب، اور یہ مجبوری سیریس مجبوری ہے، یعنی کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ دوستانہ مجبوری ہو، نہیں، ان کی واقعی سیریس۔ عراق کے اندر بہت بدترین صورتحال ہے، عراق کے اندر اب جو ہے عراقی مزاحمتی فورسز جو ہیں ان میں سے باقاعدہ علل اعلان جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، جو سنائی دیتی ہے میڈیا کے اندر، کہ بعض جگہوں پر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم اب اس مخفی جنگ گوریلا وار کو ہم اب بالکل جو ہے وہ آفیشل طور پر آپ سے جو ہے لڑیں گے اگر آپ یہ علاقہ نہیں چھوڑتے۔ انہوں یعنی نے بھی جس وقت مہندی محدث کا اور عراق کی ریکویسٹ کے اوپر آئے ہوئے سلیمانی کا وہاں پر مرڈر ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد اسلامی جمہوریہ نے کہا تھا کہ یہ انتقامی سخت ہے، یہ مسلسل ہے اور یہ علاقے سے امریکہ کو باہر کر کے ہی ختم ہوگا۔ تو ہم اس تسلسل کو اس طرف دیکھیں کہ وہ، کیونکہ یہ جو ملیشیات ہیں ان کا تعلق ایران سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی حمایت یافتہ ہے،
عراقی فورسز حملے نہیں کر رہی ہیں بلکہ وہ ملیشیات جس میں ملینز لوگ کام کرتے ہیں جن کو ایرانی حمایت یافتہ کہا جا رہا ہے وہ باقاعدہ امریکہ کی جان کو جو ہے وہ آگے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ یہ رکنے والا یا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جب تک عراق کی سرزمین امریکہ سے خالی نہ کرا لیں؟ بالکل بالکل اسی طرح اس وقت جو انتقام سخت کی بات ہوئی تو فوراً بعد میں بعض لوگوں کے بھی تجزیات تھے کہ جی آپ دیکھیں انہوں نے 6 میزائل مار دیے 7 میزائل مار دیے. تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی, ہم نے بھی یہی تجزیہ کیا تھا اور بھی مختلف جگہوں پر انقلاب اسلامی کے جو حلقے ہیں ادھر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ انتقام سخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دو کوئی کارروائیاں کر کے جو ہے اس کو ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ ایک جو ہے وہ سلسلہ وار اقدامات ہیں, ایک تسلسل کے ساتھ ایک لمبی جو ہے وہ پروسیس کے ساتھ یا اس علاقے میں ہوگا. اور اس کا ہدف یہ ہے کہ اس پورے علاقے سے خطے سے جو ہے وہ امریکہ کو نکالا جائے, اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی یہ کام ہونا ہے, چاہے یہ 10 دنوں میں ہو یا 10 سالوں میں ہو, یہ کام اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اور عراق میں تو یہ حتمی ہے کیونکہ یہ قانونی بھی ہے, عراقی پارلیمنٹ نے یہ قانون بھی پاس کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. اور اب جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی کہ اس صورتحال کے اندر تو بالکل ان کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہے, اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر چھوڑیں گے اس علاقے کو کیونکہ زیادہ قیمت ان کو دینا پڑے. اور جہاں تک ان ملیشیات کی مثلا ایران کے ساتھ تعلق کی بات ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے اس پروگرام میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی ایسی موومنٹس ہیں کہ جو امریکہ کے مخالف ہیں, جو استکبار کے مخالف ہیں, جو سیونزم کے مخالف ہیں, جو ان طاقتوں کے مخالف ہیں جو ظلم کرتی ہیں, چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, زیدی ہو, وہ کوئی بھی مکتب فکر ہو, حتی مسلمان بھی نہ ہو, اس کا رابطہ حتماً ایران کے ساتھ ہے. اب یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا جائے اور ڈھگی چوبی انسان نہیں کہے ہے, ڈھگی چوبی نہیں اس کا ہے. جی ڈھگی چوبی بات نہیں ہے, یعنی کہ اس کو ڈھکی چھپی بات نہیں, بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, بالکل واضح ہے. تو لہذا ابھی یہی جو بات ہوتی ہے کہ جی اب شفٹ ہو رہی ہے پاور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف, تو اس میں بھی جو ہے جہاں پہ چین کا نام آتا ہے, جہاں پر روس کا نام آتا ہے, وہاں پر ایران کا نام آتا ہے. اگرچہ سختی تھی, وہ سختی جو ہے آسانی میں تبدیل ہوگی. یہ قرآن کا بھی وعدہ ہے انما العسر یسرا کہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے, اور آئندہ بہت بہتر ہے, آئندہ بہت اچھا ہے, آئندہ آسانی والا ہے. امید رکھنی چاہیے اور اچھا عراق سے, یقین کے ساتھ ہاں آپ کو جانا چاہیے. اچھا عراق سے دیکھیں, افغانستان سے یہ نکلتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک فری ہینڈ ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو معاملات یہ وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اس میں بہتری آئے گی, ان ملکوں کے درمیان ٹریڈ میں ایک بہتری آئے گی, چائنا کے مزید اور ہاتھ کھل جائے گی. اسی طرح اگر یہ عراق سے پل آؤٹ کرتے ہیں تو وہاں پر کیا سیاسی تبدیلیاں دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر افغانستان سے جیسا کہ ابھی امریکہ ایگزٹ کر رہا ہے, تو اگر علاقے کے ممالک خصوصاً اسلامی ممالک جن کے اندر بھی بالاخص جو ہے وہ پاکستان اور ایران ہے, اگر یہ کوئی مثبت رویہ اپناتے ہیں, یہ کوئی عقل مندی دکھاتے ہیں, تو پھر تو کیفیت اچھی ہوگی. پھر مستقبل ان ممالک کا بلکہ اس پورے خطے کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا. یعنی وہ حتیٰ ان 2 ممالک کے لیے بھی نہیں, پورے خطے کا مستقبل. لیکن اگر پھر ہم سابقہ جو ہے اپنی اس پالیسیز کی طرف چلے جائیں کہ البتہ توقع نہیں ہے کہ ایسا ہو, لیکن خدا نخواستہ اگر سابقہ پالیسیز کی طرف چلے جائیں, اپنا وہی جو ہے وہ کہیں کہ جی ہم اپنا اپنا کوٹا لینے کے سلسلے میں بن جائیں, ہم کہیں کہ جی ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ, تو پھر اگر اس پالیسی پہ چلے گئے تو پھر جو ہے وہ علاقے کی کوئی اچھی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہوگی, اور دوبارہ سے وہ ایک صحیح. جو ہے وہ دوبارہ سے ایک روٹین وائز پرانی گیم شروع ہو جائے گی کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اچھا، کیا اس کے اندر یہ چیز اور مزید سامنے آئے گی اگر یہ عراق سے جاتے ہیں، جو عراق کے اندر ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، جو اعلان اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، چاہے ان کے اوپر وہ ہدف تنقید کیوں نہ ان کو بنایا جاتا، ان کے لیے پھر عراق میں جگہ تنگ ہو جائے گی، شاید وہ پھر عراق کے اندر اپنی سیاست کنٹینیو نہ کر سکیں، جو امریکہ کی چھتری تلے اس وقت بیٹھے ہوئے مقاومت کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں، اور چاہے وہ اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، اور وہ جانی پہچانی شکلیں ہیں. تو کیا امریکہ کے یہاں سے نکلنے کے بعد ان کی سیاست کا خاتمہ ہے اور ان کی سیاست تاریخ ہو جائے گی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، حتماً جو ہے وہ اس پہ اثر تو ضرور پڑے گا، البتہ اتنا جلدی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی شیطان جو ہے وہ اپنی شیطانی سے باز نہیں آتا. شیطان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو قرآن میں بھی بیان کی گئی کہ وہ انتہائی ڈھیٹ ہوتا ہے، یعنی اپنے کاموں کے ڈیٹ ہے. اندر انتہائی ڈھیٹ ہوتا ہے. وہ اتنی جلدی چھوڑتا نہیں ہے. چالیں نئی چالیں دوبارہ جو ہے وہ نئی منصوبہ بندیوں کے ساتھ. تو اتنی جلدی یہ بھی توقع رکھنا کہ مثلا ان آئندہ چند مہینوں کے اندر یا 1-2 سالوں 5 سالوں کے اندر امریکہ جیسی افغانستان سے نکلے گا، عراق سے نکلے گا تو یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، میرا خیال ہے اتنی جلدی بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ جو پاور جو ہے جو امریکہ استکبار کے خلاف کھڑی تھیں، یہ تو انقلاب اسلامی کی برکت ہے کہ ابھی یہاں تک اتنی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم امریکہ کو نہیں، یہ تو وہ طاقتیں تھیں کہ جو بیچاری پاور میں نہیں تھیں، مظلوم تھے. اب فلسطین کی صورت کتنا عرصہ گزرا ہے ابھی. 1947 میں پاکستان بھی بنا ہے اور 1946-47 میں یہ کاروائی بھی ہوئی ہے. پاکستان ابھی 60-70 سالوں میں کہاں پہنچا، ابھی تک جو ہماری اپنی معیشت بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے بحال نہیں ہوئی. تو آپ ادھر دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کو ہے، تقریباً حل ہونے کو ہے. اگر یہ استکباری قوتیں اتنا کمزور ہوتی ہیں، اب سیونزم کی جو ابھی صورتحال ہے وہ 1947 والی نہیں ہے. اس وقت وہ علاقے کے چودھری ہیں، اس وقت وہ علاقہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ابھی وہ اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیوار کھڑی کی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو میرا اچھا، خیال ہے ایک پوائنٹ کہ اور. جی جی آپ بات ختم کر لیں. جی میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے بات اسی طرف جائے گی، گراف اسی طرف بڑھے گا جو آپ فرما رہے ٹھیک ہے. ہیں. لیکن یہ بھی توقع رکھنا کہ فوراً یوں ہو جائے گا، میرا خیال ہے فوراً نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوا. اس میں ٹائم لگے گا. صحیح. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلسلہ عراق کے اندر ہے، جو ہی افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا، اس کے بعد عراق میں ایسا ہو رہا ہے، مسلسل ایسا ہو رہا ہے. اس میں یہ خبریں بھی آئی گی کہ وہاں سے ہیوی اکوپمنٹ سے لدے ہوئے ٹرک جو ہیں جن کے اوپر روز حملے ہوتے ہیں، وہ عراق سے شام امریکہ جو ہے اپنا سارا اسلحہ شفٹ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ یہاں سے اب وہاں سے عراق سے وائنڈ اپ کرنے کو ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو شام میں بھی چین نہیں لینے دیا جا رہا. دیر زور کے اندر جو الومر آئل فیلڈ کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پر جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر بھی راکٹوں کی برسات اس کے اوپر ہو رہی ہے. کیا عراق سے نکلنا اور اس کے بعد فوراً شام سے اس کا انخلا کے دن آ جائیں گے، یا اس کے قدم وہاں پر ابھی مضبوط آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ حملے متواتر ہو رہے ہیں اس کے اوپر شام میں بھی. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ان علاقوں سے ایگزٹ کر رہا ہے، خصوصاً افغانستان کے اندر سے یا عراق کے بعض علاقوں سے، وہ شاید ایگزٹ اپنا دوسرے علاقوں میں پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے کر رہا ہے. اگر آپ یعنی ان کو آپس میں کمپیئر کریں تو جو اس کو مفادات شام کے اندر ہیں یا عراق کے جو اس کو آئل کے علاقوں کے اندر جو مفادات ہیں، ظاہر ہے وہ مفادات افغانستان کے اندر نہیں ہیں. تو اگر اس کی صورتحال واقع یہ ہے کہ اس کو قربانی دینی پڑے گی تو وہ افغانستان کی قربانی دے گا، لیکن اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا دوسرے علاقوں. میرا خیال ہے وہ کوشش یہ کرے گا کہ عراق کے اندر بہرحال کچھ علاقوں کے اندر اور شام کے اندر جو علاقے جو ہے وہ آئل کے حوالے سے جہاں جیسے ابھی بھی وہ ان علاقوں میں موجود ہے کہ جن کے اندر تیل کے زیادہ ذخائر ہیں، تو ان علاقوں کے اندر وہ کوشش یہ کرے گا کہ کچھ دہشت گرد گروپوں کو بھی جو ہے وہ ان کی سپورٹ کر کے کچھ اپنی ایک شیلڈ کی وہاں پر جو ہے وہ ان کی صورتحال بنائے
اور ان کے ساتھ اپنا ان علاقوں کے اندر موجودگی جو ہے اس کو باقی کرے. آخری برقرار کوشش رکھیں. اس کی یہ تھی کہ کم از کم شام کے اندر وہ باقی رہے، اس سے باہر نہ نکلے. لیکن ظاہر ہے صحیح. مجبوری مگر جو ہے جب روس رہے گی، مگر جب روس کی طرف مزاحمت سے اس کو نہیں چھوڑے گی تو پھر اس کو نکلنا پڑے گا. نکلنا ہے، کیونکہ روس کا بھی بیان ہے کہ اس نے کردوں سے کہا ہے کہ وہ علاقے کی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے. امریکہ یہاں پر زیادہ دیر رہنے کے لیے نہیں آیا اور وہ اسی طرح سے یہاں سے جائے گا جس طرح سے وہ افغانستان سے جا رہے ہیں. تو روس کا یہ بیان بڑا جو ہے وہ معنی خیز ہے کہ وہ مستقبل کا جو ہے وہ ایک نوید دے رہے ہیں، اور کرد جو قبائل جو امریکہ کے اوپر انحصار کیے ہوئے ان کو وہ اس حوالے سے بابت خبردار کر رہے ہیں کہ آپ کو علاقے کے جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے مراسم درست رکھنے چاہیے. تو بہرحال ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہمارے ساتھ محب گفتگو تھے جناب ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب، قوم المقدسہ ایران سے. ہم آپ کی انتہائی مشکور و ممنون قبلہ. آپ نے ایک مرتبہ پھر سیر حاصل گفتگو آپ کی اور جو حقائق ہیں، جو اپڈیٹس دی ہمارے ناظرین کے اذان عالیہ تک پہنچائیں، ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں. تو ناظرین، جو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا، مگر انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں خطے کے اندر اور اسپیشلی اسلامی ممالک کے اندر جو تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، جس کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اس سے آپ کو بھی جو ہے وہ آگاہ رکھا جائے گا، اور اپنے اس پلیٹ فارم سے پوری کوشش کریں